میرے بھائیوں دوستو، قل جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں 332 ٹائم آیا ہے۔ قل کا معنی ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے یا فرما دیجئے، اور جب خاص بات ہو تو وہاں ہوتا ہے اعلان کر دیجئے، برملا ساری دنیا کو بتا دیجئے کہ حقیقت یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اعلان کر دو سارے جہان کو۔ اب ہم اعلان کرتے ہیں، جب ہم امتی ہیں سارے جہان کو کہتے ہیں اللہ الصمد اللہ احد، ہم ساری دنیا کو سورۃ اخلاص پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، 5 سورتیں ایسے ہیں جس میں کل سے شروع ہوتی ہیں، 4 کل ہو گئے اور سورۃ جن، تو 5 سورتیں ہیں جس کے سٹارٹنگ میں کل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ، وہ اللہ جس کے متعلق تم سوال کرتے ہو کہ تمہارا رب کیسا ہے۔ کچھ تو ایسے بدبخت تھے، انہوں نے یہ پوچھا کیا ہمارا رب سونے کا بنا ہوا ہے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، یا پیتل کا ہے، یا چاندی کا ہے، یا لوہے کا، یعنی اس قسم کے بہودہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایک خناس تھا بت پرستی کا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کسی بت کی طرح اللہ کی ذات ہے، اللہ کا کوئی امیج نہیں۔ جو اس نے فرمایا ہے اپنی ذات کے متعلق، تو جو بھی فرمایا، مثلا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، خلقت بیدی، آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اللہ کا چہرہ بھی قرآن میں آتا ہے، بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ فرمایا کہ اس کے متعلق فلا تضربوا للہ الامثال، دنیا کی مثالیں نہ بیان کرو کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل ہی کوئی نہیں۔ اور امام مالک سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ وہ چیزیں تو معلوم ہیں پر اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ہوا ضمیر شان کی ہے، اللہ کا ذاتی نام، اس کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ذاتی نام رکھا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ الہ ہو گیا، یعنی الہ کے اوپر ال لگایا تو ال ہو گیا۔ ان کی بات اتنی جچتی نہیں، اللہ کا اس میں ذات ہی جچتا ہے کہ اللہ نے خود ہی نام رکھا ہے۔ اس لیے کہ عربی کے اندر جب ہم کسی کو بلاتے ہیں، یعنی بچے کو بلاتے ہیں یا ولد، تو ال اڑا دیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کو ولد کہتے ہیں۔ پھر تو ایسے ہونا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو پھر ہمیں ایسے کرنا چاہیے یا الہ، پھر تو الف لام ہمیں نکال دینا چاہیے تھا۔ اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ اس میں ذات ہے، اور دنیا کی ساری زبانوں میں میرا نام، آپ کا نام ترجمہ ہو سکتا ہے، مگر اس میں ذات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کا نام سیف الرحمان ہے تو آپ انگلش میں یہ نہیں لکھیں گے سو آف گاڈ، یہ نہیں لکھیں گے، اب ہمیشہ اس کو سیف الرحمان ہی کہیں گے جہاں بھی چلے جائے۔ اور صفاتوں کا ترجمہ ہوگا، اللہ کی صفاتوں کا ترجمہ ہوتا ہے، ذات کا نہیں۔ اس لیے اس لفظ سے آج کے بعد اس کو ہٹا دیں اپنے زبان سے، خدا کا لفظ یہ خود ہی سے نکلا ہے۔ اور آج سے 5000 سال پہلے ایک دین تھا زرتشت کا، وہ بانی تھا اس کا، زرتشتی دین والے کہتے تھے کہ اس کائنات کے 2 خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا، ایک بدی کا، ایک زمین کا، ایک آسمان کا، مختلف خدا بنائے ہوئے تھے۔ تو ہم اللہ کو ایسا لفظ کیوں کہیں؟ تو اگر کوئی درس دیتے دیتے کہے بھگوان نے یہ فرمایا ہے، آپ کہیں یہ کیا کہا آپ نے، گاڈ نے یہ کہا، آپ کہیں یہ کیا کہا ہے، وہاں آپ کو عجیب لگے گا۔ لہٰذا الحمدللہ پاکستان میں اب کافی رواج ہو گیا، اب یہ نہیں کہتے خدا حافظ، اکثر چھوٹے چھوٹے بچے بھی، یہاں بھی میں نے دیکھا اللہ حافظ، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا نام وہی رکھنا چاہیے، کہنا چاہیے جو اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، اور ہم کتنے چھوٹے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ایک چیز پڑھی تو میرے جسم پہ مسام کھڑے ہو گیا، سارا جسم میرا کانپنے لگا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ہم 1 سینٹی میٹر کے جب پیدا ہوئے تھے، ہمارا سپرم جو تھا وہ 1 سینٹی میٹر کا 1 اربواں حصہ تھا، یعنی بلین حصہ تھے ہم، اتنے چھوٹے سے تھے۔ اور اللہ نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے کہ اگر آپ اس کے متعلق سوچیں تو آپ پاگل ہو جائیں گے کہ کتنی بڑی اللہ کی ذات ہے۔ صرف ایک چھوٹے سے سٹار کی میں بات بتاتا ہوں جس کو VY کینس کہتے ہیں۔ ہمارا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے، یعنی 1 بلین گنا بڑا ہے۔ اور سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اگر اس کی ڈائیمیٹر، اس کے اوپر جہاز چلایا جائے جو 900 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو دنیا کے زمین کے 1100 سال لگ جائیں گے، پھر اس کی گولائی پوری ہوگی، اتنا بڑا سٹار ہے۔ اور ہمارے سب سے قریب جو ہے الفا سینٹوری، چھوٹا سا سٹار ہے، ہماری زمین پہ اس کی روشنی آنے کے لیے 4.22 سال لگ جاتے ہیں۔ اگر ایک راکٹ چھوڑا جائے، سائنسدانوں نے کہا ہے کہ وہ مسلسل چلتا رہے، جس کی رفتار 62,000 فی گھنٹہ جو ہے، 1 گھنٹے میں اتنا تیز ہو، تو اس تک پہنچتے ہوئے زمین کے 70,000 سال لگ جائیں گے۔ یعنی اندازہ کرو کہ کتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات کہ ہم پاگل ہو جاتے ہیں، یہ کس نے بنائی ہے، خود کیسے بن سکتی ہے، اس کو کنٹرول اگر نہ کیا جائے 1 سیکنڈ میں یہ تباہ ہو سکتی ہے۔ اس کا کوئی نگران ہے، اس کا نام ہے اللہ۔
جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا اور ہماری ماں کے پیٹ میں ہمیں بنایا. اللہ نے فرمایا فی ظلمات الثلاثہ، 3 اندھیروں کے اندر. اگر دنیا کا سب سے بڑا بہترین آرٹسٹ، آرٹ کو جاننے والا، اس کو کہا جائے کہ تمہیں ہم اتنے بلین نہیں ٹریلین ڈالر دے دیں گے، پاؤنڈ دے دیں گے، ہمیں ایک اندھیرے کے اندر ایک بچے کی یا ایک پھول کی یا ایک ایپل کی ایکوریٹ تصویر بنا کر دو، کبھی نہیں بنا سکے گا. وہ اللہ جس نے اندھیروں کے اندر میری شکل اور آپ کی شکل بنائی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات جس نے تمہیں رحموں کے اندر پیدا کیا. میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا ناک، میری آنکھیں، ہر چیز ایکوریٹ ہے. اگر یہی ناک میرے پیچھے ہوتا تو ہر وقت مجھے نا سونگھنے کے لیے کپ کو ایسے کرنا پڑتا. تو اللہ نے ایکوریٹ کیا. آنکھ ایک چھوٹی نہیں ایک بڑی نہیں بنائی، ایک کان بڑا نہیں ایک چھوٹا نہیں بنایا. یہ اللہ کی نشانی. اگر ہم غور کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی. چھوٹا سا بچہ میرے گھر میں آیا، انگریز بچہ، میرے بچے کا دوست تھا. میں نے پوچھا آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ کہتے نہیں میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے میرے ماں باپ نہیں مانتے، وہ بھی کہتے تھے اللہ نہیں ہے. میں نے کہا تم کو کس نے پیدا کیا؟ کہنے لگا میری ماں نے. تھوڑی دیر کے بعد ایسے کرنے لگا. میں نے کہا اس کو کس نے پیدا کیا؟ کہتا اس کی ماں نے. اس کو کس نے؟ اس کی ماں نے. تیسری دفعہ کہنے لگا ٹھہرو ایک منٹ. آدھا منٹ کے بعد آنکھیں کھول کر کہنے لگا میں مان گیا ہوں اللہ ہے. میں نے کہا یہ آپ کیسے مان گئے؟ کہتے ہیں میں یہی سوچتا ہوں کہ کسی جگہ ابتدا ضرور ہوئی، وہاں کوئی رب ہے جس نے اس کو فرسٹ ٹائم جو ہے پیدا کیا. تو میرے بھائیوں، غور کرنے پر ہمیں اللہ کا یقین آئے گا کہ وہ ہمارا خالق مالک کتنا عظیم ہے. اللہ کی جتنی بھی تعریف کر سکے اتنی تھوڑی ہے. بس مختصر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. آج سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ لوگ اللہ کی ذات اقدس کو مانتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ یوں ہی پیدا ہو گئے، یوں ہی. ایک دفعہ میرا بچہ ایک ڈیف ہے نا، ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ختم ہو گئی تو میں دیکھ رہا تھا تصویر کان کے متعلق اندر جو کچھ ہے، میں دیکھ کر اللہ کی تعریف کر رہا تھا کہ سبحان اللہ، کس طرح اللہ نے بنایا. اوپر لکھا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا بیلنس، جو میں کھڑا ہوں، اگر اس میں خرابی آ جائے تو ہم گر سکتے ہیں. اچانک ہی ایسے اس کو سوال کیا ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ کہتی نہیں. میں نے کہا ایک پیپر اور ایک کاغذ دو نا، اس کے پاس ہی پڑا تھا. میں نے ایک لکیر کھینچی. میں نے کہا تم یہ مانتی ہو یہ لکیر ایسے ہی بنی ہوئی ہے خود بخود؟ کہتی نہیں. میں نے کہا سارے روزڈیل کو بتاؤں وہ مان لیں گے؟ کہتے نہیں. ساری دنیا کے انسانوں کو؟ کہتی نہیں کبھی نہیں مانے گی. میں نے کہا ایک چھوٹی سی لکیر پر تم کہتی ہو کہ خود بخود نہیں بن سکتی، اتنا بڑا نظام اندر کا ہمارا، ہم خود بخود مان کے؟ کہتے ٹھہرو، مجھے یقین آنے لگا واقعی کوئی ہے، کوئی رب ہے جو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے. بندہ غور تو کرے، سوچے تو صحیح. اللہ رب العالمین ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے. میرے بھائیو دوستو، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر اللہ کے ساتھ ایمان لا کر بھی اس کے ساتھ، اس کی ذات میں یا صفات میں، اس کے حکم میں شریک ٹھہراتی ہے. تو بھائیو دوستو، اللہ کے بعد عہد، بس وہ آخری لفظ ہے، چند منٹوں میں اس پر مکمل کرتے ہیں. عہد ون کو نہیں کہتے، الون کو کہتے ہیں، الون کو. مثلا یہ نہیں ہو سکتا الون 2 3 4. آپ کہے تمہارا دماغ خراب ہے، 1 2 3 کہو نا. الون 1 2 تو نہیں ہوتا، 2 3 تو نہیں ہوتا. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے وہ ایک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد جو ہے احد ہے. واحد کہہ سکتے ہیں، واحد کا معنی بھی ایک ہے، پر واحد کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بھی بولا گیا کئی جگہ پہ. تو اس جگہ جو اللہ نے احد کا لفظ استعمال کیا، صفت کے طور پر مخلوق کے لیے احد نہیں بول سکتے. ویسے ہم کئی معنوں میں دوسرے طریقے سے اضافت کر کے بول سکتے ہیں احد کو. تو ہم یہ کہیں گے کہ مسجد جو ہے وہ واحد ہے، احد نہیں. اللہ رب العالمین جو ہے اکیلا احد ہے. اب دیکھو ساری قوموں کو پوچھے، سب کہیں گے، کرسچین بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، سب کہیں گے اللہ واحد ہے، اس لیے کہ انہوں نے دوسرے بھی شریک ساتھ ٹھہرانے ہوتے ہیں. صرف دنیا میں اسلام ہے جو اللہ کو خالص ایک مانتا ہے، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے. پوری دنیا کے سارے ادیان وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات اقدس سے کائنات کو بنایا اور کائنات ظہور میں آئی، اور یہاں بندہ عبادت کی منزلیں طے کر کے اللہ کے جا کر ملتا ہے. جیسے ہندو کہتے ہیں شکتی بھکتی کر کے آتما پرماتما میں مل جاتی ہے. عبادت کی منزلیں طے کر کے روح جو ہے وہ اللہ کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے. یا کچھ ایسے بھی ہے سر پھرے، وہ کہتے ہیں بندہ عبادت کرتا ہے اللہ کی ذات اس کے اندر آ جاتی ہے. اور بلکہ حدیث سے دلیل دیتے ہیں کنت سمع الذی یسمع بہ و بصر الذی یبصر بہ، میں اس کا ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں. اس سے مراد یہ نہیں بلکہ اللہ اس کو کنٹرول میں لے لیتا ہے، ورنہ اللہ کی ذات تو مبرہ ہے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہے. آخری بات یہ ہے کہ جو دنیا میں تھوڑی سی سینس رکھتے ہیں وہ بھی اگر تحقیق کریں ان کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا
آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کے لائبریری میں، اس میں انہوں نے لکھا جہاں ریلیجن کا جو ہے نا باب ہے، اس میں لکھا پوری دنیا کے سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق ایک واحد ہے، یعنی ایک ہے علیحدہ نہیں، سوائے دنیا میں ایک کتاب ہے وہ اللہ کو علیحدہ مانتی ہے، وہ قرآن۔ اللہ رب العالمین ہمیں خالص ایمان عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہے مخلص ہو جائیں اور اس سورت کے ساتھ ہم محبت کریں۔ یعنی سورت اخلاص جو لوگ آئے نہیں ہیں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سورت کی تفصیل بیان ہوئی سی اور تھوڑی سی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ یہ سورت جو ہے ہر مومن کو اس کا ترجمہ جاننا چاہیے، مفہوم جان کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اپنا ایمان جو ہے ٹھیک کرنا